اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس کورس کی آخری کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج کے اس سبق نمبر 20A میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس میں سے ہمیں کتنا کچھ آتا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ اسباق کے چند سوالات لیتے ہیں۔ الرجیم کا ترجمہ کیجئے۔ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا، ABCD۔ الرجیم جی میں پناہ دھتکارا ہوا۔ اذا جا کا مطلب ہے جی ABCD، جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب وہ آ جائے، جب وہ آ جائے گی۔ اذا جا، اذا جا ترجمہ بدل جاتا ہے اذا سے، جب آ جائے۔ زدنی کے معنی بتائیے۔ زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے۔ ABCD جی زدنی، زیادہ کر مجھے۔ جی آئیے آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے گرامر میں جو ہے ایک نئی چیز سیکھنی ہے، صرف صغیر یعنی شارٹ ٹیبل۔ باقی جو ہے وہ صرف جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم دیکھیں گے ہمیں کیا آتا ہے۔ الحمدللہ اس کورس میں ہم نے 232 الفاظ سیکھنے تھے جو ہم کل کے سبق میں سیکھ چکے ہیں، اور اس طرح ہم جو ہے قرآن پاک میں آنے والے 41,111 الفاظ جو ہے وہ جان چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے کورس کو مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی ان میں دیکھیے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو آپ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں۔ جی الف لام میم یہ چھوڑ دیجئے، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ذالکہ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ الکتاب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذالکہ اور الکتاب دونوں پڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ لا ریب فیہ میں یہ کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ لا کا صیغہ پڑھا ہوا ہے، نہیں کہ میں میں ریب جو ہے یہ ہمارے لیے نیا ہے۔ فی ہی کے ٹکڑے کیجئے۔ فی اور ہی پڑے ہوئے ہمارے فی بھی اور ہی بھی۔ ادن یہ نیا لفظ ہے لیکن اسے ہم نے کہیں اشارت پڑھا تھا۔ للمتقین اس میں لی جو ہے یہ لام زیر لی یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے یہ دیکھیے ذالکہ الکتاب لا فی ہدن اور لی یہ اتنے الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ اور اگلی جو ہے آیت میں دیکھتے ہیں، اب نئے الفاظ کو ہم لیتے ہیں جن کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا تھا۔ دیکھیے لا کا معنی ہم آتا ہے، ریب کے معنی ہوتا ہے شک، اور متقین کا معنی ہوتا ہے متقینوں کے لیے، اور الف لام میم جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یا ان کے رسول کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 جو ہے وہ الفاظ ایسے ہیں جو اس آیت میں جو ہمیں آتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جی الذین اس کے کیا معنی ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے لوگ، یہ آتا ہے وہ لوگ یؤمنون، یہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ بالغیب، بالغیب میں یہ جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، غیب نیا لفظ ہے۔ وَيُقِيمُونَ، وَيُقِيمُونَ میں دیکھیں واو ہمارا پڑھا ہوا ہے، اور یقیمون یہ اصل میں قائم لفظ ہم نے پڑھا تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وہاں پہ
ये सलाद पूरा लफ्ज जो है हमारा पढ़ा हुआ है, वमिम्मा, और ये भी हमारा पढ़ा हुआ है दोनों लफ्ज। रज़क़नाहुम, रज़क़ना नया लफ्ज हमारे लिए, लेकिन हुम का सीगा हमने पढ़ा हुआ है, युनफिकूना। तो ये देखिए कितने अल्फाज हमें आते हैं, अल्लाज़ीना, बी, वा, अस्सलात, व मिम्मा, हुम। यानी इस आयत में ये इतने अल्फाज जो है, 6 अल्फाज जो है हमें आते हैं। और जो हमें नहीं आते वो क्या है, योमिनूना, युकीमुना और युनफिकूना। यानी 3 नहीं आते, 6 आते हैं और 3 नहीं आते हैं, यानी 50% से ज्यादा हमें आते हैं। अब हम ये नए अल्फाज को देखते हैं, ये तो हमें आते थे। नए अल्फाज पिछली जो है वो आयत में देख लेते हैं, युकीमुना और युनफिकूना और बिलगैब, बेगैब, ये 3 लफ्ज सिर्फ हमें नहीं आते। अगला हिस्सा देखते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। जी पहचानिए, वल्लज़ीना ये आपको आता है, युमिनूना ये हमारे लिए नया लफ्ज था, बिमा इसमें बी जो है आता है, माँ अगर अलहदा कर दे तो आता है उन्जिला, ये नया लफ्ज है, इलैका इसके टुकड़े कीजिए, इलैका दो, हाँ इलै और का ये हमारा पढ़ा हुआ है, टुकड़े इसलिए करें कि आप उसे पहचान लें। वह माँ ये भी जो है वाह पढ़ा हुआ है, माँ ये यहाँ पे हमने देख लिया था, उन्जिला ये नया लफ्ज है, मिन हमारा पढ़ा हुआ है, कब लीका, कब लीका के टुकड़े कीजिए, कबली और का, कबली हमारे लिए नया लफ्ज है, का जो हमारा पढ़ा हुआ है, वह बिल आखिरत इसके टुकड़े कीजिए, 3, कौन से, वा बी आखिरा, वा जी बी आखिरा, हाँ तो ये देखिए वाह भी पढ़ा हुआ है, बी भी पढ़ा हुआ है, और आखिरा जो है ये आखिरत, ये भी कहीं हमने पढ़ा था, अभी हम देख लेंगे। हुम ये हमारा पढ़ा हुआ है, यू के नून ये वही है, नया लफ्ज है, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या आता है। वल्लज़ीना ये हमें आता है, बिमा आता है, इलैका व मा मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम, यानी ये कितने हो गए, ये जो है 7 अल्फाज हो गए। और जो हमें नहीं आते वो कितने हैं, 1 2, ये वही है, और ये 3। युमिनुना भी अगर देखें तो एक ही है, तो इसका मतलब टोटल 2 लफ्ज हैं जो हमें नहीं आते, युमिनुना और उन्जिला, बाकी इसमें पूरे अल्फाज आते हैं माशाअल्लाह। अगला हिस्सा देखते हैं आज मुबारक का, व उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जी उलाइका हमारा पढ़ा हुआ है, अला भी पढ़ा हुआ है, हुदन हमने पीछे भी देखा था, ये हमारा पढ़ा हुआ है, मिन भी आता है, रब्बिहिम के टुकड़े कीजिए, रब्बिहिम, रब और हिम दो टुकड़े, दो टुकड़े, यानी ये दोनों लफ्ज पढ़े हुए हैं। वह उलाई का ये भी पढ़ा हुआ है हमारा, वाह और उलाई का हम भी पढ़ा हुआ है। तो इस पूरी आयत मुबारक में सिर्फ ये एक लफ्ज नया है, अल मुफ्लिहून, लेकिन इसके बारे में भी हम कुछ बता सकते हैं। अल मुफ्लिहून बताइए, इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है, इसम है, जमा है, जमा। हाँ इसम तो है, कैसे पता चला इसम है, अलिफ लाम, अलिफ अलिफ लाम लाम से पता चला। जबरदस्त, अलिफ लाम से पता चला। अब ये देख लीजिए कि ये वाहिद है या जमा है, तो किसी ने कहा ये जमा है, आपको कैसे पता चला ये जमा है, वाव नून लगा हुआ है। वाव नून आ गया, जबरदस्त काम हो गया। यानी ये इलामतें जो है आपने जहन में रखनी है, जो हमने आपको पढ़ाई है कि इसम की पहचान की इलामतें क्या हैं, उनमें अलिफ लाम आता है या तन्वीन आता है, या अगर जमा का कोई लफ्ज है इसम है तो उसके आखिर में वाव नून या नून आता है, या अलिफ का आता है मुअन्नस हो। तो देखिए इससे हमें ये पता कम चल गया कि ये इसम है, फिर ये भी पता चल गया कि ये कोई जमा है, और ये भी पता चल गया कि ये मुज़क्कर है, अगर मुअन्नस होता तो अलिफ ता आता इसके आखिर में। तो देखें आपको इसम की कितनी मालूमात इस एक लफ्ज से, जिस लफ्ज के मायने नहीं आते आपको पता चल गए। तो आइए देखते हैं, उलाइका हमारा पढ़ा हुआ था, वही लोग अल्लाह के मैनी पर, हुदन हदायत, मिन से, रब्बिहिम अपने रब से, व उलाइका और वही लोग हम, ये देख लीजिए कितने हैं,
یعنی 7 الفاظ آپ کو آتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، اور صرف ایک لفظ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لفظ کے بارے میں آپ یقین سے بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے، جمع ہے، واحد ہے، وہ سوری مذکر ہے۔ آئیے سوال جواب دیتے ہیں۔ للمسلمین، مسلمان پر، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے، اے بی سی ڈی جمع کا چاہیے، مسلمانوں کے لیے۔ وبالآخرت کا معنی ہوگا اور آخرت، آخرت میں، اور آخرت میں، آخرت اے بی سی ڈی، وبالآخرت اور آخرت میں 2 حرف آگے، واو اور بی، اس لیے اور آخرت میں، واو اور میں جو ہے اس کو اولئک علی ھدی کا ترجمہ کیجئے، یہ سب ہدایت پر ہیں، وہ سب ہدایت کے لیے ہیں، وہ سب ہدایت پر ہیں، یہ سب ہدایت کے لیے ہیں، اے بی سی وہ ڈی۔ سب ہدایت پر ہیں، سی۔ الکتابو کا معنی بتائیے، کتاب، قلم، کتابیں، کاغذ، اے بی سی ڈی۔ گڈ، اچھا اس کے بعد مما کا معنی بتائیے، اور ان سب سے جو، اس چیز سے جو، اور اس چیز سے، اور اس چیز سے جو، اے بی سی ڈی، و مما، وا آیا وا، ڈی اور اس چیز سے آئیے جو۔ اب یہ تو ہم نے پہلی آیتیں 5 جو ہے وہ لی تھی سورہ بقرہ کی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آلموسٹ 50% بلکہ اس سے زیادہ الفاظ جو ہے ان کا ترجمہ اور ان کو ہم پہچانتے ہیں۔ آئیے آیت کرسی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ، اللہ ہمیں پتہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، لا کے معنی ہمیں آتے ہیں، الہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ، معبود، اللہ سوائے، ہوا وہ یہ بھی پڑھا ہوا ہے، الحی یہ حی ہمارا پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہوا ہے، زندہ کہاں پہ پڑھا ہے؟ کدھر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، بالکل بھی نہیں پڑھا۔ الصلاۃ میں کہیں نہیں پڑھا، اذان میں کہیں نہیں پڑھا، حی علی الصلاۃ، نماز ہاں کی تو وہ طرف۔ کون سا حی تھا؟ وہ میں تو نہیں تھا، میرا نام بھی عبدالحی ہے لیکن میں عبد ہوں، وہاں یہی حی مطلب کچھ اور تھا۔ القیوم یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لا پڑھا ہوا ہے، تاخذہ، تاخذہ میں کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے ہماری، پڑا ہوا ہے، پڑھا ہو جو ہے ضمیر ہم نے پڑھی ہے، سیناتن، سیناتن یہ بھی پڑھا ہوا ہے، ابھی ہم دیکھ لیں گے، ولا اور نہیں، نوم، نوم پڑھا ہوا ہے، نام پڑھا لا ہوا تو ہے، خیر من النوم، فجر کی اذان۔ صلاۃ خیر من فجر النوم۔ کی اذان میں پڑھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے پڑھے، دیکھیں اللہ کا لفظ پڑھا ہوا ہے، لا کا، الہ، الا، ہوا، لا، ہو، اور یہ ولا، یہ سارے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں۔ کتنے الفاظ نہیں پڑھے ہوئے؟ 1 2 3 4 اور 5، اور کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ 5 اور 3 8، 8 پڑھے ہوئے ہیں اور 5 نہیں پڑھے، تو اس کا مطلب آدھے سے یا آدھے سے زیادہ تو ہم میں اس پورے جو ہے وہ آیت مبارکہ میں آتے ہیں۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ ہاں جی، لہو بتائیے، پڑھا ہوا ہے جی اس کے لیے، اس کے لیے اس کا پورا ٹیبل پڑھا تھا، لہو، لہم، والا، ماں ہمیں آتا ہے، فی آتا ہے، السماوات یہ پڑھا ہوا ہے کہ جی پڑھا پڑھا ہوا ہوا ہے، اور یہ بھی فیل، ارض بھی پڑھا ہوا ہے، من یہ بھی پڑھا ہوا ہے، زلزی، زلزی میں دیکھیں اللذی پڑھا ہوا ہے، یشفع یہ ایک نیا لفظ ہے، اندہ، یہ ہاں جی اس کے ٹکڑے کیجئے تاکہ ہم اسے پہچانے یہ کیا لفظ ہے، اندہ، دو، اندہ اور ہو، دو، یہ اندہ، یہ آپ کو جب حروف جر پڑھا رہے تو ہم نے پڑھایا تھا کہ 2 حروف جو ہے ایسے ہیں جو حروف جر تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ایک تو اندہ تھا، دوسرا کون سا تھا؟ ماں، یہ وہی اندہ ہے، اس کا ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا، اندہ یہ وہی اسی ٹیبل سے دونوں لفظ، اللہ بھی پڑھا ہوا ہے، بِإِذْنِ ہی، ہاں جی یہ بتائیے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو ٹکڑے کیجئے، بی اور ہی پڑھا ہوا ہے، نہیں ٹکڑے کرو پہلے تو بھائی، پہلے تو ٹکڑے کرو نا، 3 ٹکڑے، بے از اور بیزنی اور مطلب 2 ٹکڑے تو آپ کو شور ہے، بی بھی پڑا ہوا ہے، ہی پڑا ہوا ہے، اذن جو ہے وہ اجازت کے معنی میں ہوتا ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے
लहू पड़ा हुआ है, मा फी व मा फी और मिन वल्लज़ी इंदहु इल्ला बिही। इतने लफ्ज नहीं पड़े हुए। समावात जमा का सीगा है, अल अर्द है, ये देख लें 2, यशफो 3, और जो है इसमें इज़न ये 4 आपके नहीं पड़े हुए। और कितने पड़े हुए हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 पड़े हुए हैं और 3 नहीं पड़े। तो इसका मतलब आगे से आपको ज्यादा आते हैं। और एक दूसरी बात बता दूं, हमें ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है कि हमारी जबान उर्दू है, हम उर्दू को समझते हैं और अरबी के 60% अल्फाज जो है वो उर्दू में इस्तेमाल है। मतलब समावात, अर्द, ये जो है इसी तरह जो है ये इज़न उर्दू में एज ए इज़न इजाजत के मायने में होता है। ये शफक या शफीक जो है यशफक, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। यानी काफी अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में होने की वजह से हमें वैसे ही आते हैं। चले जी अगला हिस्सा लेते हैं। यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। हाँ जी, क्या क्या पढ़ा हुआ है? यालमु पढ़ा हुआ है कि नहीं? जी पढ़ा हुआ। अच्छा, तालीम पढ़ा, वो तालीम पढ़ा हुआ था, इल्म और तालीम। चले अच्छा, इसे ये मुदारी का है, अगर या हटा दे तो इल्म लफ्ज पढ़ा हुआ है आलमा और उसके टेबल में। माँ पढ़ा हुआ है बैना। हाँ जी, बैना ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? ऐदीहिम, बैना बैना नहीं पढ़ा। पढ़ा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जिसने कहा पढ़ा हुआ है वो बताए कहाँ पढ़ा हुआ है ताकि भाई को याद आ जाए। वो एक हमने दुआ पढ़ी थी बैनस समाई। हाँ, उसमें हमने पढ़ा था क्या कि अल्लाह ताला भर के मिल्ला भर के समावात, आसमान, जमीन, व माँ बैना, और वो, और माँ शेता, और जो उनके दरमियान, माँ शेता जो तू चाहे। बैना की मैनी है दरमियान, यानी आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ हो और जो तू चाहे। ऐदीहिम, चले ऐदी को हम मान लेते हैं लफ्ज है, लेकिन हिम तो पड़ा हुआ है, वह माँ पड़ा हुआ है। खल्फहुम, इसमें भी ये हम पड़ा हुआ है, और वला ये दोनों लफ्ज पड़े। युतूना ये नया लफ्ज हमारे लिए। बिशैइन, हाँ जी ये पड़ा हुआ है कि नहीं? जी शैइन चीज जी। ये आपको जब हम मुकालमे करा रहे थे तो वहां हम एक लफ्ज लाए थे कि जी ये शैइन 2 जबर के साथ है, ये 2 पेश के साथ है, और फिर जो है खैरुल शैइन और शर्रुल शैइन, वहां पे जो है ये इसके मुकालमे कराए गए थे। ये वहां पढ़ा हुआ है। मिन पढ़ा हुआ है। इल्म ही के जी टुकड़े कीजिए। 2 इल्म और ही। इल्म भी पढ़ा हुआ है लफ्ज, और ही भी पढ़ा हुआ है। इल्ला भी पढ़ा हुआ है, बिमा ये पढ़ा हुआ है, शाह। हाँ जी ये लफ्ज पढ़ा है कि नहीं? जी जी पढ़ा हुआ है। चाहे हाँ, था जब शेख का लफ्ज आता वहां बताया गया होता है शाह से निकला है चाहना। तो आइए देखते हैं कितने अल्फाज हमें आते हैं। यालम ये हमें पढ़ा हुआ है, माँ पढ़ा हुआ है, बैना पढ़ा हुआ है, में हिम पढ़ा हुआ है, माँ ये पढ़ा हुआ है, हिम वला पढ़ा हुआ है, बेशईन में भी पढ़ा है शईन। वैसे ये आपको मैंने मुकालमों में जो पढ़ा था वहां से रेफरेंस दिया है, वहां हमने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन वहां पे हमने पढ़ा था शैउन और शैअन, यानी 2 पेश 2 जबर के साथ, 2 जेर के साथ। अभी तक क्योंकि आपने नहीं पढ़ा इसलिए इसमें से नया लफ्ज कर दिया कि यहाँ 2 जेर आते हैं इसलिए ये नया। मिन पढ़ा हुआ है, इल्मे ही पढ़ा हुआ है, इल्ला बिमाशा। तो देखिए कितने अल्फाज पढ़े हुए हैं, 4 3 7 और 4 11। और कितने हैं जो नहीं पढ़े हुए इस हिस्से में? खल्फा, यूतूना 2 और शैइन 3, यानी 3 नहीं आते और 11 अल्फाज है। तो अभी भी आप कहेंगे कि आपको 50% अल्फाज नहीं आते। माशाअल्लाह। चलिए आखिरी हिस्सा देखते हैं। वासिया कुर्सी समावाति वल अर्द वला युदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम। जी वासिया ये कोई लफ्ज पढ़ा हुआ है कहीं? नहीं पढ़ा हुआ। कुर्सी कुर्सी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हु तो पढ़ा हुआ ना है। असमावात वो जो मिल्लत समावात था वहां पे, वल अर्द ये दोनों लफ्ज असल में वहां पड़े हुए हैं। वला युदुहु ये तो में हु की जमीन पड़ी है और वला
میں واو اور لا دونوں پڑھیں. حفظہما، ہما جو ہے یہ ہم کا جمع تسنیہ کا صیغہ، یہ آپ کا لفظ نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے. واہ ہوا یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی نیا لفظ ہے. العظیم، یہ عظیم پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہیں ہم نے پڑھا جی پڑھا ہے. کہاں پڑھا؟ سبحان رب العظیم. سبحان ربی ہاں العظیم. تسنیم میں تسنیم پڑھا تھا، وہاں بتایا تھا عظیم کے معنی مضبوط اور عظم کے معنی ہڈی، مضبوط ہڈی، تو یہ وہاں اس کا ریفرنس تھا. تو آئیے دیکھیے، واسعہ، سمالیہ، کرسی، کرسی کا لفظ نیا ہے، ہو پڑا ہوا ہے، سماوات والارض ولا، اور یہ ہو پڑا ہوا ہے. وہ ہوا علی عظیم، یہ علی جو ہے یہ بھی تسبیح میں پڑھا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم جو ہے اس میں یہ الفاظ آئے تھے. تو یہ کتنے لفظ ہیں جو نہیں پڑھے ہوئے؟ یہودو حفظہما 2، تو 2 چھوڑ کے پڑھے ہوئے آپ گنے تو یہ کتنے ہیں؟ یہ جو ہے 9 ہیں، یعنی 11 میں سے 9 آتے ہیں، 2 نہیں آتے. دیکھیں ہم نے جو ہے یہ 2 بہت اہم حصے جو ہے قرآن پاک کے لیے. ایک سورہ بقرہ جہاں سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی پہلی 5 آیتیں ہم نے. پھر کرسی، یہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو پڑھ کے سو. جب آپ یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جو ہے آپ کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں جو شیطان سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے سوتے وقت جو ہے آپ پڑھ کے سویا کریں. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. اللہ کے معنی بتائیے. صرف، نہیں، ساتھ، مگر، لیکن، اے بی سی ڈی. جی مگر لیکن. مگر لیکن، گڈ. فی السماوات کا ترجمہ کیجیے. آسمان میں، آسمانوں میں، آسمانوں سے، آسمان میں، اے بی سی ڈی. جی آسمانوں کی جمع کا صیغہ ہے. ہاں آسمانوں میں. بین السماء والارض کا ترجمہ کیجیے. لیکن آسمان اور زمین، آسمان سے زمین تک، آسمان اور زمین کے درمیان، زمین سے آسمان تک، سی آسمان اور زمین کے درمیان. شیئن کا مطلب ہوگا چیزیں، چیز، کچھ بھی نہیں، ہر چیز. اے بی سی ڈی. شیئن، جی چیز واحد ہے. ہاں جی. بعد کم کا معنی بتائیے. ان سب کے بعد، تم سب کے بعد، ہمارے بعد، تم سب سے پہلے. کم کا صیغہ آیا ہے. بعد کم، تم سب کے بعد، تم سب کے بعد. آپ قرآن کے دوسرے صفحات بھی اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں اور ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے. ایک اور آپ کو بہت آسان سی چیز بتاؤں. جیسا میں نے کہا قرآن پاک کے تقریباً 60% الفاظ جو ہے ہماری اردو میں آتے ہیں، لیکن لکھائی کا فرق ہے. مثال کے طور پہ عربی کے اندر جو ہے تنوین آتی ہے اور اردو میں عموماً تنوین نہیں. مثلا لفظ ہے صالح عربی کا، آپ اس کی جو ہے تنوین ہٹا دیں کیا ہوگا؟ صالح. صالح اردو میں استعمال ہوتا ہے. مثلا زکوٰۃ ایک لفظ ہے عربی میں جب آتا ہے تو گول تے کے اوپر تنوین ہوتی ہے. اچھا، اس کو پڑھنے کا طریقہ اردو میں یہ ہے کہ آپ گول تے کو ہے میں تبدیل کر دیں، تو زکوٰۃ اردو میں گول تے کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے مؤنث کا کوئی لفظ آ رہا ہے عربی میں تو وہ آ رہا ہوتا ہے گول تے کے ساتھ. آپ تنوین ہٹائیں، گول تے کو کھول کے لمبی تے میں جو ہے تبدیل کر لیں. مثلا آپ جو ہے ایک لفظ لیتے ہیں مسلمات، گول تے کے ساتھ، اس کی تے کو ہٹا دیں تو کیا آ جائے گا؟ اسے تے کی جگہ ہل گئے، مسلمہ اردو میں جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ عربی کے کسی لفظ کا اگر آپ ترجمہ یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اردو میں آتا ہے کہ یہ نہ آتا ہے، اس کی تنوین ہٹا دیں. نمبر 2، اگر وہ بولتے ہیں تو اس کو بول یہ میں تبدیل کر دیں، یا پھر وہ جو اگر بولتے ہے اس کو کھول کے لمبی تے میں تبدیل کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر الفاظ جو ہے اس فارمولے سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ تو ہم اردو میں پڑھتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ جو کورس سیکھا الحمدللہ 20 گھنٹے کا کورس ہے، اور اس کا 20 گھنٹے کے پورے کورس کی ریکارڈنگ 1 گھنٹے کی ملتی ہے. آپ اسے 2-4 دن جو ہے لگاتار سنیں تو آپ کو پورا کورس جو ہے وہ اور اس کے جتنے بھی اہم الفاظ ہیں، وہ صیغے ہیں، گرانے ہیں، مکالمے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد اصل کام ہے.
وہ ہے اس سے آگے کی منزل. وہ کورس 2 3 4 5 6 7 ہے. آپ نے ارادہ کرنا ہے ابھی سے اور جو ہے اس کورس کو نہیں چھوڑنا اور کورس 1 کے بعد کورس 2 کریں. اور جو بالکل نئے ہیں جن کو کورس 1 جو ہے اچھی طرح نہیں آیا یا اچھی طرح جو ہے وہ اسے کور نہیں کر پائے، ان کے لیے وہ اس کورس کو پھر دوہرا لیں. الحمدللہ اس کورس کو ہم لوگ بار بار بہت سارے لوگ کرا رہے ہیں اور آن لائن فری کرا رہے ہیں. کچھ کورس ہیں آن لائن پیمنٹ پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سے پیمنٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کلاس سے بھاگے نہ، کیونکہ جب آپ پیسے فیس دے دیتے ہیں نا پھر آپ بھاگتے نہیں. اور جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے چلنے دو اللہ کے نام پہ چل، ان کے آدھے سے زیادہ بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے دوسروں نے کہا جی ہم انہیں روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں فیس لگا دیتے ہیں. فیس کا ہم آگے جو مرضی کریں، لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں بھاگتا. جب فیس بھرے تھا تو وہ یقین کرتا ہے کہ میں کلاسیں پوری لوں. تو اینی ہاؤ اگر آپ کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، فیس بھی دینے پڑتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آپ نے اپنی جان مال وقت جو ہے وہ لگانا ہے، تبھی یہ آئے گا. تو آگے کا کیا ہے، ان اذکار اور دعاؤں کے ساتھ جو ہم نے سیکھی ہے، عربی بول چال سیکھی ہے، اس کو جو ہے آپ جو ہے روزانہ دہرائیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے آپ جو ہے دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ نماز بندے کی معراج ہے. اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم جو ہے نماز کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم شریف پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے ساتھ جو ہے مکالمہ کر رہے تھے. اور جب تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ جب وہ شروع کرتے ہیں تشہد تو آپ کے اور اللہ کے درمیان پھر مکالمہ ہو. اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، پھر آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. پھر جو ہے آپ کو اس کا صحیح سمجھ آتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا آپ کے لیے اس دن جو آ رہا ہے. جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آپ کو سنائی دیتا ہے یا آپ دوسروں سے سنتے ہیں نماز میں جماعت میں، تو وہ جو ہے آپ کے لیے اشارے ہوتے ہیں. اس میں آپ کے اس دن کا جو ہے کسی مسئلے کا حل، کسی چیز کے لیے رہنمائی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف کمزور حروف اور افعال ہیں جو آپ نے جو ہے وہ اگر ایجاد کر لیے، جو کہ QC2 میں پڑھائے جاتے ہیں، تو گویا آپ کو قرآن پاک میں جو ہے 60,000 یا 6,000 سے زیادہ بار آنے والے افعال آ جائیں. تو اور QC3 میں جو ہے آپ مزید فی کے افعال سیکھتے ہیں. یہ 3 کورس جو ہیں آپ کے بنیادی ہیں، جس میں تمام افعال یعنی صحیح افعال، کمزور افعال اور اس کے ساتھ جو ہے مزید فی کے الفاظ جو ہے وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں تینوں کورسوں میں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ افعال پہ جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں. مثلا صرف کیا ہوتا ہے، 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے نحو، ایک ہوتا ہے صرف. دیکھیں یہ جو فعل بنتا ہے 3 الفاظ سے بنتا ہے، مثلا فا عین لام، اور اسی فا عین لام سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول، فاعل، یہ سارے کیا ہیں، یہ انہی سے بنے. یہ جو بننے کا عمل ہے اسے صرف کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے جملے بننا. یعنی یہ جو آپ جیسے ایک اور مثال لیں، عین لام میم، یہ جو ہے کیا 3 حروف ہیں، ان سے عالم، علم، علمتم یا جو ہے یعلمون، علام، معلوم، یہ الفاظ بنے. یہ جو ہے یہ بننے کا جو پروسیجر ہے، اس کا سمجھنا کہ یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور کیا ترتیب ہوتے ہیں، اس کو گرامر میں صرف کہتے ہیں. اور نحو کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ نے الفاظ بنائے تھے، مثلا کبیر ہے، البیت ہے، بشیر، اللہ، کبیر، بیت، بیت، ان کو جب آپس میں آپ جوڑتے ہیں، جوڑنے کے بعد ان سے جو جملوں کی ترتیب بنتی ہے، اس کو نحو کہتے ہیں. نحو یعنی گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو. صرف کیا ہے، الفاظ کی ترتیب، ان کا بننا، ان کے معنی اور ان کی جو ہے جڑ، روٹ کا پتہ چلنا، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں، کیا معنی دے رہے ہیں، آیا وہ اسم بن رہے ہیں، فعل بن رہے ہیں، حرف بن رہے ہیں، اس کو صرف کہتے ہیں.
اور یہ الفاظ جو ہے ان کو آپس میں جوڑنا اور جوڑنے کے بعد ان کو جملوں میں ترتیب دینا. مثلا البیت کبیر، گھر بڑا ہے. البیت کیسے بنا؟ یہ ہم نے صرف میں سیکھا. کبیر کیسے بنا؟ کہاں سے آیا؟ ہم نے صرف میں سیکھا. البیت و کبیر کیسے بنا؟ یہ نحو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جب اس طرح کے دو الفاظ ایسے جڑ جائیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے گھر بڑا ہے. جیسے خلق اللہ ارض فی السماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نے کیا ہے زمین کو پیدا کیا ہے فی یومین، 2 دنوں. اب یہ جو ہے خلق کا لفظ تھا، اللہ لفظ تھا اور ارض لفظ تھا، فی لفظ تھا، یومین. ان کو جب یہ خاص ترتیب سے رکھا گیا تو جملہ، یہ ترتیب کیسے بنی اور ان کا آپس میں کیا تعلق بنا، یہ نہیں. تو یہ آپ اگلی آنے والی کلاسوں میں سنیں گے. تو لہٰذا الفاظ سے جوڑے بنائیں اور پھر جملے بنائیں. تو آپ نے ان دونوں کورسز میں تقریباً جو ہے وہ 5000 جملے جو ہے بولنا سیکھ لینا ہے، یعنی QC 1 اور 2 میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ پہ اللہ تعالیٰ علم کے ایسے دروازے کھولتا جاتا ہے کہ آپ ایک لفظ سیکھتے ہیں لیکن قرآن میں جاتے ہیں تو اسی جیسے ہزاروں لفظ آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے. اچھا یہ ہو کی ضمیر آ گئی، یہ ہم کی ضمیر آ گئی، یہ نا کی ضمیر آ گئی، یہ یا کی ضمیر آ گئی. جتنے الفاظ کے ساتھ یہ لگیں گے آپ اسے پہچانتے جائیں گے اور اس کا تعلق بناتے جائیں گے. تو آج کے اس سبق میں ہم نے ایک اور چیز جو ہے فیصلہ کرنی تھی. اس وقت چونکہ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً اکثر جو ہے وہ احباب موجود ہیں. ہمارے پروگرام شیڈول کے مطابق یہ ہے، آپ کے کورس کی آج تو آخری کلاس ہوگی اور ختم ہو جائے گا کورس، لیکن اس کی ہم نے دہرائی کرنی ہوتی ہے. وہ دہرائی جو ہے پورے کورس کی ہمارے شیڈول کے مطابق تو یہ ہے کہ 1 اور 2 اپریل کو ہو اور 3 اپریل کو جو ہے آپ کا ایگزام یعنی فائنل کوئز ہو. لیکن جیسا کہ متوقع ہے کہ رمضان جو ہے وہ 2 یا 3 کو یا بہت ہوا تو 4 کو ہوگا. اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کب آتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کہتے ہیں بدل یہ تھا کہ اگر آج ہے 28، ہم اگر جو ہے 29 اور 30 کو یا 30 اور 31 کو جو ہے اپنی دہرائی کر لیں 7 سے 8 بجے کے ٹائم میں، اور فرسٹ کو جو ہے اس کا پیپر دے لیں، یا 29 اور 30 کو دہرائی کر لیں کل اور پرسوں، اور 31 کو جو ہے وہ یا فرسٹ کو جو ہے وہ اس کا کوئز کر لیں. فرسٹ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ 30 اور 31 کو جو ہے سر کاشف کی کلاسوں کے جو ہے وہ QC 2 اور QC 1 کے جو ہے فائنل کوئز ہونے ہیں. آپ میں سے چند ہزار یا کچھ شاید کلاسوں میں بھی ہوں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے وہ جو ہے، حالانکہ اس میں اتنا وہ نہیں ہے، ہم ٹائمنگ چینج کر سکتے ہیں کہ 30 کو اگر فرض کر لیں یا 31 کو ہم رکھتے ہیں تو ہم جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے ان سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا وہی عام طور پہ اکثر جو ہے وہ اگلے کلاس کا بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے. عام طور پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے چینج ہوئے ہوتے ہیں. تو جس نے ایک دفعہ کر لیا اس سے اس کا بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے اپنی غلطیوں کا وہ، اور 2 گھنٹے کے بعد اگر وہی کوئی وہ دوبارہ کرا ہے تو اس میں جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ رائے دیجئے. آیا ہم شیڈول کے مطابق چلیں اور 3 تاریخ کو جو ہے کوئز لیں اور 1 اور 2 کو جو ہے ریویژن کریں، یا دوسرا جو یہ ہے رمضان کی وجہ سے رمضان سے پہلے ہم اسے ختم کرنا چاہیں تو جو ہے کل اور پرسوں 2 دن ریویژن کر لیں اور 1 کو جو ہے اس کا کوئز رکھ لیں. جی اپنی رائے دیجئے. 30 اور 31 کو ریویژن اور 1 کو ٹیسٹ لے لیے گا. جی 1 کوئی ٹیسٹ لے لیں. ٹیسٹ تو جی یکم تک ختم کر دیں. دوسروں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس دوران میں ڈبل ٹیسٹ آپ کرنا ہوگا، اس لیے میں آپ کو 1 کے لیے لے جا رہا ہوں. اگر 2 کو روزہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ 1 کو فارغ ہو چکے ہوں گے اس سے انشاءاللہ. کوئز میں تو مطلب کوئی وہ نہیں ہے. کوئز کے اندر تو میں بھی آپ کے ساتھ 1 کو انشاءاللہ ہم کوئز رکھ دیتے ہیں. اور رہ گی دہرائی دیکھ لیجئے. آج کلاس ختم ہو گئی ہے، کل کا دن بھی ہے ہمارے پاس، پرسوں کا بھی ہے اور اس سے اگلا تختوں کا بھی ہے، یعنی 29 30 31 ہے. آپ اس میں سے جو 2 دن کہیں گے، کیونکہ ہمارے ٹائمنگ ہم نے رکھے ہی اس طرح کہ اوور لیپ نہ. ہمارا ٹائم ہوتا ہے 7 سے 8 بجے اور ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے 9 سے 10.
اور دہرائی ان کی ہوتی ہے 8:40 سے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی دہرائی جو ہے 8:20 سے بھی ہو جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری دہرائی ہے ہم 7 سے 8 ایک گھنٹے میں ایک دن جو ہے قرآن پاک کا جو پورشن ہے اور دوسرے دن جو گرامر کا ہے 7 سے 8 ایک گھنٹے میں ہم دہرائی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے 30 اور 31 کا رکھ لیتے ہیں. اور لگاتار ہم 2 دن ایک گھنٹے کی یہ ایکسٹرا کلاس لے لیں، یا جو ہے آپ کہتے نہیں 30 اور 31 کو ہی جو ہے ایک گھنٹے کی کلاس لے لیجیے. کوئز تو فائنل ہو گیا جی، یکم کو ہوگا. چلے اس پر آپ بتا دیجیے. 30 اور 31 کو ہی لیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو جو ہے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق یعنی گرامر کے حصے میں ابتدا کرنے سے پہلے آخری بار آپ ٹی پی آئی کر لیجئے، کیونکہ یہ آخری کلاس ہے. پھر کوئی آپ کو اگر کسی اگلی کلاس میں جائیں گے تو ٹی پی آئی کرائے گا، ورنہ تو ٹی پی آئی یہی رہ جائیں گے. ٹوٹل فزیکل کوشچن: سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، بولنے کی حصوں کو استعمال کریں، ہاتھ کے اشاروں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ملا کے اس کو بھی جو ہے سکھائیں اور دہرائیں. آج کے سبق میں ہم نے صرف صغیر یعنی شارٹ ٹیبل سیکھنا ہے. تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی کچھ تھوڑی سی دہرائی کر لیں. اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا اگر جمع ہے تو واو نون دال نون اور الف تا مؤنث کی شکل میں آتے ہیں. فعل ایسا جو ہے کلمہ یا لفظ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ پایا جائے. جیسے فتحہ، اس نے کھولا، یہ جو ہے کیا ہے؟ اس میں زمانہ پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ کام ماضی میں کیا. یا جیسے ہے یعملون، وہ کرتے ہیں یا کریں گے، کیا ہے؟ اس میں آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے زمانہ کہ یہ مستقبل یا جو ہے حال کا زمانہ ہے. حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جو ان اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. تو ترجمہ کیجئے. الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا. ABCD. جی دھتکارا ہوا. دھتکارا ہوا، یہ ابھی ہم نے ایک میں بھی دیکھا تھا. اذا جا، یہ وہی ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے. ABCD. جی جب آ جائے. جب آ جائے. زدنی کے معنی زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر مجھے. ABCD. یہ ابھی ہم زیادہ کر. تو آج کے سبق میں آئیے شارٹ ٹیبل کیسے بنا. فعال کا شارٹ ٹیبل جو ہے ہم پہلے بنانا سیکھیں گے. دیکھیں ہمارے پاس ماضی کا صیغہ تھا فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. فعلت، اس عورت نے کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا ٹیبل ہے. اس کی جو پہلی یہ ہے فعلا، اسے کہتے ہیں چابی. یہ پہلی چابی ہے. یہ کیا ہے؟ فعل کی چابی ہے، ماضی کے فعل. مضارع کیا تھا؟ یفعلو، وہ کرتا ہے. یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، آپ کرتے ہیں. افعلو، میں کرتا ہوں. تفعلون، آپ سب کرتے ہیں. نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. تفعلو، وہ مؤنث کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. اس کی چابی کیا ہے؟ یفعل. یعنی فعلا کی چابی سے آپ یہ پورا ٹیبل بناتے ہیں اور یفعلو سے آپ یہ مضارع کا پورا ٹیبل بناتے ہیں. لہٰذا یہ دونوں کیا ہے؟ فعل کی چابی. تیسرا فعل ہم نے پڑھا تھا امر اور نہیں. افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یہ کیا؟ یہ بھی فعل ہے. تو اس کی چابی کیا ہوتی ہے؟ یہ افعل جو ہے یہ اس فعل امر اور نہیں کے ٹیبل کی چابی ہے. یہ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ یہ پورے
4 حالتیں جو ہے اس سے بنا سکتے ہیں. یہ تینوں جو ہیں فعلا، یفعلو، افعل، یہ کیا ہے؟ یہ فعل کی چابی. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی فا این لام جو ہے وہ اس سے کلمہ بنتا ہے، اس کی آپ 3 افعال کی چابی بنائیں، تو افعال کی چابی کیا ہوگی؟ فعلا، یفعلو، افعل. یہ تینوں جن سے افعال بنتے ہیں، ماضی کے، مضارع کے، امر اور نہیں کے، یہ جو ہے فعل کی چابی. پھر ہم نے یہ کیسے دیکھی تھی؟ دیکھیں فعلا، یفعلو، افعل، یہ کیا ہے؟ یہ فعل کی 3 چابی ہیں. فعلا سے ماضی، یفعلو سے مضارع، افعل سے امر اور نہیں. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان فعل لام سے ایک اور لفظ بنتا ہے فاعلون، کرنے والا، مفعولون، جس پر اثر ہوا، اور فعل، کام کرنا. اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ اسم کی چابی ہے. اگر آپ کو یہ کہا جائے فعل اینڈ لام سے اسم کی 3 چابیاں بنائیے تو کیا بنے گا؟ فاعل، مفعول، فعل، یا پورا پڑھیں گے تو فاعل، مفعول، فعل. اور اگر میں کہوں کہ فاعل اینڈ لام سے جو ہے وہ افعال کی 3 چابیاں بنائیے تو کیا ہوں گی؟ افعال کی. جی لام سے افعال کی 3 چابیاں بتائیے. فعلا، یفعلو یفعلو، افعل. افعل. اور 3 اسم کی بتائیے. فعل لام سے 3 فاعل، فاعل، مفعول، مفعول. تو جو 6 چابیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صرف صغیر یا شارٹ ٹیبل. آئیے دیکھیے، فعل، یفعل، افعل، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تینوں افعال کی چابیاں ہوں گی. یہ شروع میں آتی ہے. فاعل، مفعول، فعل، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخر میں آتے ہیں. اور ان کی یہ پہچان، ان کے اوپر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر وغیرہ آتے ہیں. جیسا میں آپ کو اکثر پڑھاتے ہوئے یہ بتاتا ہوں، فاعل، مفعول، فعل. یہ اصل میں تنوین اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ جو پکا ہے کہ اسم کی نشانی ہے، تنوین آتی ہے، اس سے آپ کو یہ یاد ہے. تو یہ جو آخر میں 3 آتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسم کی چابی. پہلی شروع کی 3 کیا ہوتی ہیں؟ یہ افعال کی چابی ہیں. 6 چابیوں کے ٹیبل کرائیں گے اور وہاں پھر آپ کو پوچھا جائے گا یہ افعال کی کون سی ہے اور اسم کی کون سی ہے. وہاں پھر آپ بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ دیکھ لیں شروع کے 3 جو حصے ہوتے ہیں اس ٹیبل کے، ان کو ہم کہتے ہیں افعال کی چابی، اور جو آخری ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسم کی چابی یا اسما. اس کو ہم کہتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں فعل. ان کو اس طرح بھی کہتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، یہ جو فاعل، مفعول، فعل ہے، ان کی جمع کیسے بنتی ہے؟ یہ تو اس کی پہچان ہوگی. الف لام لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا الفاعل، الفاعلہ زبر کے ساتھ، الفاعل زیر. اور اگر الف لام نہیں ہے تو فاعل 2 پیش کے ساتھ، فاعلن 2 زبر کے ساتھ، فاعلن 2 زیر کے ساتھ بنتا ہے. یعنی اس کی اپنی بھی 6 حالتیں ہیں. فاعل کی 6 حالتیں میں نے بتا دی. الف لام کے ساتھ 3 کون سی؟ الف لام سے الفاعل پیش کے ساتھ، الفاعلہ 1 زبر کے ساتھ، الفاعلی 1 زیر کے ساتھ، اور تنوین کے ساتھ فاعلون 2 پیش کے ساتھ، فاعلن 2 زبر کے ساتھ، فاعلین 2 زیر. یعنی فاعل سے آپ 6 چابیاں بنا سکتے ہیں، 6 الفاظ اور بنا سکتے اس چابی. ابھی اور بھی بنیں گے. المفعول بھی اسی طرح 6. کون سے؟ مفعولن 2 پیش کے ساتھ، مفعولن 2 زبر کے ساتھ، مفعولن 2 زیر کے ساتھ. اور اگر الف لام لگا دیں، المفعول 1 پیش کے ساتھ، المفعولہ 1 زبر کے ساتھ، المفعولی 1 زیر کے ساتھ. یعنی مفعول کے لفظ سے آپ جو ہے 6 اور لفظ بنا سکتے ہیں. اور فعل جو ہے وہ فعل ہی رہتا ہے، وہ اس کو صرف الف لام لگا کے آپ الفعل کر سکتے ہیں، الفعلہ وغیرہ. اب اس کی اور دیکھیں، ایک اور ہے جمع. وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل کی جمع ہوتا ہے واو نون لگا کے فاعلون، اور یا نون لگا کے فاعلین، مذکر کے لیے. یہ 2 اور لفظ اس سے بن گئے. اسی طریقے سے مفعول جو ہے اس کے ساتھ واو نون لگایا مفعولون، اور یا نون لگایا مفعولین، 2 اور بن گئی. پہلے ہم نے کتنی بنائی تھی؟ 6 بنائی تھی. 3 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر والی، 3 الف لام والی، 6 اور 2 یہ جمع کی آ گئی واو نون یا نون. اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کسی ٹیبل میں فاعل کا پتہ ہے کہ کیا بنا ہے، مثلا ناصرن ایک فاعل ہے، تو اس سے ناصرن سے آپ کیسے بنائیں گے؟
ناصرن دو پیش کے ساتھ، ناصرن دو زبر کے ساتھ، ناصرن دو زیر کے ساتھ، الناصر ایک پیش کے ساتھ، الناصرہ ایک زبر کے ساتھ، الناصر ایک زیر کے ساتھ. اور جمع بنائیں گے ناصرون واو نون کے ساتھ، ناصرینہ یا نون. یعنی ایک فائل سے آپ 8 لفظ بنا رہے ہیں ابھی یہاں. یہ بھی ٹیبل ہے، اس کو شارٹ ٹیبل کہتے ہیں. یہ کی اس لیے چابی ہے کہ اس سے مزید چیزیں بن، جیسے فعلا سے آپ نے کیا کہتا، فعلا یفعلو فعلتا فعلتم فعلتم فعلنا، فعلت، یہ آپ نے 7 جو ہے وہ چیزیں سیدھے بنا لیے تھے. یفعلو سے بھی آپ نے 7 بنائے، افعل سے آپ نے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو 4 بنا لیے. اب یہاں فائل سے بھی یہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا 8 آپ بنا. مفعول کی بھی اسی طرح 3 حالتیں، 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ، 3 حالتیں الف لام کے ساتھ، 1 پیش 1 زبر 1 زیر، اور 2 جو ہے یہ واو نون اور یا نون کے ساتھ. یہ چابیاں جو ہے. اب ایک چیز جو تھی یہ تو تھی مذکر، اب اس سے مؤنث میں بناتے ہیں. مؤنث کیا ہے دیکھیں، فائلز کے آخر میں گول تے لگا دیتے ہیں، کیا بنتا ہے فائلاتن 2 پیش کے ساتھ، فائلاتن 2 زبر کے ساتھ، فائلاتن 2 زیر کے ساتھ، الف لام لگا دے، الفائلہ 1 پیش کے ساتھ، الفائلتا 1 زبر کے ساتھ، الفائلتی 1 زیر کے. اور اگر اس کی جمع بنائے الف تا کے ساتھ لگا کے، فائلاتن 2 پیش کے ساتھ، فائلاتن 2 زیر کے ساتھ، فائلاتن 2 زیر. دیکھیں کتنے بنے. ایک فائل سے مؤنث کے بھی آپ اتنے سیرے بنا رہے ہیں جتنے مذکر کے بنا رہے ہیں. وہاں اگر 8 بن لیتے یہاں بھی 8 بن رہے، تو اس کا مطلب ایک فائل سے آپ کتنے 16 لفظ بنا سکتے. یہ ابھی تک آپ نے جنہوں نے کہیں اور کورسز کی ہوں گے نا، انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو کتنی بڑی چیز جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے سکھا دی ہے. ہم صرف سرسری سا جو ہے وہ سے گزر جاتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے فعلا کی اہمیت یہ تھی، اس کے 7 سیرے ہم نے آپ کو سکھا دیے. اگلی کلاسوں میں 7 مزید سکھائیں گے. 14 سیرے بنتے ہیں فعلا سے. یفعلو سے بھی 14 بنتے ہیں. افعل سے جو ہے آپ کو ابھی 4 پڑھائے ہیں، لیکن اس سے بھی 12 سیرے بنتے ہیں آگے کی کلاسوں میں سے. فائل کے دیکھ لیں، یہاں پہ ابھی میں نے بتایا مذکر کے 8 سیرے آپ کو، مؤنث کے 8، 16 سیرے میں نے بتایا. مفعول کے بھی اسی طرح 16 سیرے بنتے ہیں. تو یہ جو چابیاں ہیں، یہ چابیاں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ان سے دروازے کھلتے ہیں. یہ دروازے کھولیں گے تو یہ چیزیں اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو آئیے فائل دیکھ لیں، فائل کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں. مثلا فائل پہ جب 2 پیش آئے تو یہ بنتا ہے فائل، 2 زبر آئے فائلن، 2 زیر آئے فائلن، اور اگر الف لام کے ساتھ آئے الفائلو 1 پیش، اور اگر الف لام کے ساتھ زبر سے آئے الفائلہ 1 زبر، الفائلی 1 زبر. تو یہ گویا فائل جو ہے خود اس سے آپ کے یہ 6 صیغے بنے، 6 الفاظ بنے. اور پھر ان کے جمع بنا لیں، جمع بھی اسی حساب سے ہو جائے گا. واو نون لگاتے جائیں فائلون، اور یہاں پہ یا نون لگتا ہے، جہاں زبر اور زیر ہوتے ہیں وہاں پہ یا نون لگتا ہے فائل. تو لہٰذا یہ ہو گئے کتنے 8 سیرے آپ فائل سے دیں. اسی طرح مفعول ابھی یہ دیکھ لیں، فاعلہ کا ٹیبل آپ نے کیا، اس ایک کی سے آپ جو ہے یہ 6 اور 7ویں جو ہے مؤنث کی یہ بناتے ہیں. یہ QC1 میں آگے جا کے 7 مزید بنیں گے جس میں تثنیہ اور جمع کے صیغے شامل ہو جاتے ہیں. یفعلو یہ جو ہے چابی تھی آپ کی مضارع کی، اس سے بھی آپ نے 7 بنا لیے. امر کی چابی افعل تھی، اس سے آپ نے 4 بنا لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل کی چابی ہے، فعلا یفعلو افعل. اور یہ فاعل مفعول فعل کیا ہے؟ یہ اسم کی 3 چابی. یہ اکیلے نہیں ہیں، جیسے یہ اتنے بڑے بڑے ٹیبل ان سے بن رہے ہیں، ان سے بھی بنتے ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. فاعل 2 پیش کے ساتھ، 2 زبر کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ، اور الف لام لگا کے الفاعلو الفاعلہ الفاعلی، یہ 6 ہے. اور اگر ان کی جمع بنے الفاعلون واو نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ، یہ 8. یہ 8 ہے مذکر کی. اگر اس کے آخر میں گولتے لگا دے فاعلہ تم بنائے تو اس کے بھی 8. گویا ایک اسم سے آپ جو ہے کتنی 16 جو ہے بنتے ہیں. سبحان اللہ، کیا چیز ہے. مطلب عربی جو ہے اتنی گرامیٹیکلی جو ہے جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے آسان اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ وہ حیران ہوتا ہے انسان کہ ایک لفظ سیکھا آپ نے، لیکن اصل میں آپ نے اس کے 16 سیرے سیکھے. صرف بنانا آنا چاہیے آپ کو.
فعلا یفعلو افعل فاعل مفعول فعل. چلیے جی اب آپ میں سے کوئی اس جو ہے ان کی دہرائی کر دیں. ٹائم کم ہے, جلدی کیجئے, چیزیں پھر رہ گئی ہیں. ہاں جی سسٹر ناہید چلیے دہرا دیجیے فاعلہ کے جو ہے 6 چابیاں. سسٹر ناہید انمیوٹ کیجئے پلیز. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. جی سمیرا, سسٹر سمیرا آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے, پلیز آپ بھی دہرا دیجیے. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. سسٹر شگفتہ آپ نے بھی انمیوٹ کیا ہوا ہے, پلیز آپ بھی دہرا دیجیے. فعل اس نے کیا, یفعل وہ کرتا ہے, افعل کر, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا کام کا کرنا. آئیے اب یہ آپ کو میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. ہم نے 4 جو ہے ابواب پڑھے تھے. فتح اس نے کھولا, نصرہ اس نے مدد کی, ضربہ اس نے مارا, سمعا اس نے سنا. اب دیکھیں ان سے ان کی 6 چابیاں کیسے بنتی ہیں. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. اب نصرہ کی کوئی 6 چابیاں کرا دیں مجھے, بلکہ آپ لوگ سارے انمیوٹ کر کے اکٹھے کراؤ. نصرہ کی جی ہاں 6 چابیاں بولنا شروع ہو جائے. نصرہ ینصر, یہ یاد رکھیں یہ ایک ٹیبل ہے جس میں ہمیشہ میں اسٹریس کرتا ہوں کیونکہ اس کا امر مختلف آتا ہے. اس کے امر کے پیش ہے, باقی سب کے امر کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے, جیسے افتح, اسی طرح ادرب, اسما, سب میں ہم زیر پڑھیں گے, لیکن یہ واحد ہے اس لیے اس پہ زور دے کے پڑھایا جاتا ہے. نصرہ ینصر انصر, ناصر منصور نصر. جی ضربہ کا کرا دیجئے 6 چابیاں, شروع ہو جائیں سب. مضروب ہاں یہاں پہ جو ہے اضرب ہے, لہذا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. سمع چلیں جی اس کی بھی کرا دیجئے. جی تو یہ آپ کے 4 ابواب ہیں, ان کو آپ پکا کر لیجئے. یہ بھی گر ہیں, جیسے یہ فتح کا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چلا ہے یہ جالا ایک جو ہے وہ فعل ہے جو فتح کے وزن پہ آتا ہے, تو جالا کے اسی طرح بنیں گے. جالا یجعلو اجل, جائل مجعول اور جعل. تو لہٰذا اسی طرح اگر میں آپ کو کہوں شکرا جو ہے ایک جو ہے فعل ہے جو نصرہ کے وزن پہ آ گیا, تو وہ کیسے بنے گا؟ شکرا یشکرو شاکرون مشکور شاکرون مشکورن اور نصرن. شاکرون شکر. ہاں تو چلیں کوئی بات. آئیے یہ آپ کے جو ہے ٹیبل آگے سامنے, یہ ابھی ہم نے پڑھے تھے. ذکر یذکر اذکر, ذاکر مذکور ذکر, جعل یجعل اجل, جاعل مجعول جعل, عالم یعلم علم, عالم معلوم علم, عامل یعمل عمل, عامل معمول عمل, عبد یعبد عبد, عابد معبود عبادہ. ٹیبل کے صرف صغیر میں 6 افعال 6 اسماء 3 افعال 2 اسماء 2 افعال 3 اسماء 3 افعال 3 اسماء ہوتے ہیں. جی اے بی سی ڈی 3 افعال 3 اسماء 3 اسماء ڈی 3 افعال 3 اسماء 3 افعال اور 3 اسماء 3 افعال ہوتے ہیں 3 اسماء ہوتے ہیں. اب فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہم کا کم وغیرہ کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. حل نصرت زیدن, کیا جواب ہوگا؟ نام نصر حل نصرتم زیدن, جواب ہوگا نام. دیکھیں نصرہ کے ساتھ ہو کی ہم زمین ملائیں گے, کیا بنے گا؟ نصر ہو. اور یہ نصر کے ساتھ ہو ملائیں تو کیا بنے گا؟ نصر ہو. اس کی مدد کی, ان سب نے ان کی مدد کی. نصرتا ہو, تو نے اس کی مدد کی. نصر تو ہو, تم میں نے اس کی مدد میں نے اس کی مدد کی. نصر تم نے سب نے جو ہے اس کی مدد کی.
نصرنا ہو یعنی ہم سب نے اس کی مدد کی. یہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا. پھر اس کے اوپر ہم نے ماضی کے ساتھ ہم کی بھی پریکٹس کی تھی. نصرہم نصروہم اور اس کے ساتھ جو ہے نصرتہم یہ بھی ہم نے دیکھا. نصرتہم بھی دیکھ لیا. نصرتہم کے ساتھ ہم ملا کے بھی دیکھا اور نصرنا کے ساتھ ہم بھی ملایا. یہ ماضی میں ہم کر چکے ہیں. پھر ماضی میں ہم نے کاف کو ملایا تو کیا بنا تھا؟ نصر کا نصرو رو کا نصرت کا نصرتو کا. یہ دیکھیں نصرتو کم کا یہ جو ہے یہ نصرونا یہ ہم نے ماضی میں کا کو ملایا. پھر یا کی ضمیر ملائی تھی نصرونی نصرونی نصرتنی نصرتونی نصرتمونی اور آخر میں نصرنا نی. پھر ہم نے اس کے ساتھ کم کو ملایا. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا نصرکم نصرکم نصرتکم نصرتکم اور نصرو نصرتکم اور نصرناکم. یعنی ہم نے یہ بھی مشق کر لی کہ کم کو بھی 6 کے ساتھ ہم نے ملا کے دیکھا. پھر ہم نے اسے نا کے ساتھ ملایا. یہ تو تھی ساری وہ جو ہم نے ماضی بنائے یعنی ماضی کی یہ پوری آپ کو گردانے میں پکی کرا چکا ہوں جن کو آپ کی آج کی سلائیڈز میں آپ کو یہ اکٹھی مل جائیں گی ریکارڈنگ میں. اسے دیکھ لیجئے گا. اور پھر ہم نے ینصرون مضارع کو بھی دیکھا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ہو اس کی ینصرو ہو لونہ ہو وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے اس کی. تنصرو ہو وہ آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یہ کروں گا. اور تنصرو اور ننصرو یہ دیکھ لیں. پھر ہم نے ہم کو بھی اسی طرح ملایا ان سب کے ساتھ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ینصرہم ینصروہم تنصروہم انصروہم اور تنصروہم اور ننصروہم. یہ مضارع میں ہم کو ہم نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد کا کب ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ادغام کیا یعنی ملایا. ینصرو کا ینصرونوں کا تنصرو کا انصرو کا اور تنصرونا کا اور ننصرونا کا. اور پھر اس کے بعد یا متکلم بھی ہم نے ملا کے دیکھی کہ مضارع کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ملتی ہے. ینصرونی ینصرونی تنصرونی انصرونی تنصرونی اور ننصرنانی. آج ہم نے کم ملانا ہے. دیکھیں ینصرکم وہ مدد کرتا ہے کم تمہاری. ینصرونکم وہ سب مدد کرتے ہیں تمہاری. تنصرکم تو مدد کرتا ہے تم سب کی. انصرکم میں مدد کرتا ہوں تم سب کی. تنصرونکم میں مدد کرتا ہوں یا وہ مدد کرتے ہیں ان سب کی یعنی تم سب کی. اور ننصرکم ہم سب مدد کرتے ہیں. اچھا اب نا کو ملا لیں. نا بھی اسی طرح آئے گا. ینصرونا ینصرنا تنصرنا انصرنا تنصرونا اور ننصرونا. یہ آپ کو بڑی تفصیل سے میں نے بتا دیا کہ کس طرح جوڑتے ہیں. اب آئیے اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. حل نصرتہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تم نے مدد کی اس کی. ہاں نصرتا کے ساتھ ہو مل گیا. نام نصرتو ہو ہاں میں نے اس کی مدد کی. حل نصرتو منہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تم سب نے مدد کی اس کی. نام نصر نہ ہوں کیا تم سب نے مدد کی اس کی. ہاں کیا تم سب نے کیا تم سب جو ہے اس نے اس کی مدد کی. نام نصر نہ ہوں ہاں ہم سب نے. یہ دیکھیں اب اگر ڈائریکٹ آپ کو آخر میں پورے یہ 20 سبق کے اس واقعے میں یہ 2 لائنیں پڑھاؤں اور بتانے کی کوشش کروں کہ یہ نصرتو کا مطلب یہ ہے نصرتو منہ کا تو آپ کے سر سے گزر جائے گا. لیکن جب وہ ایکسرسائز ہم نے جو کی تھی اور آج اس پوری ایکسرسائز کو ہم نے ایک نظر میں دیکھا اب ہمارے لیے آسان ہے کہ نصرتو ہو کو توڑیں گے تو نصرتو کا ترجمہ کریں گے اور ہو کا ترجمہ ملا دیں گے.
नसरता हु को नसरता का तर्जमा करेंगे, हु को मिला देंगे। नसरतुमूहु में नसरतुम का तर्जमा करेंगे और हु को मिला देंगे। नसरनाहु में नसरना का तर्जमा करें और जो हु को मिला। ये था। इसीलिए हल तंसुरु ज़ैदन नाम अंसुरु ज़ैदन, हल तंसुरुना ज़ैदन नाम अंसुरु ज़ैदन, हल तंसुरुहु क्या तर्जमा है? हल तंसुरुहु क्या तुमने मदद की उसकी? हाँ, तंसुर का तर्जमा करें और हु का तर्जमा उससे मिला दे। जवाब है नाम अंसुरुहु। अंसुरु का तर्जमा क्या होगा? हाँ मैंने मदद की उसकी। अंसुरु मैंने मदद की या मैं मदद करता हूँ उसकी। तंसुरूना हु क्या तर्जमा होगा? तंसुरु जमा का सीधा है। क्या तुम सबने मदद की उसकी? हाँ, और नंसुरुहु जमा का सीधा है, क्या तर्जमा होगा? हाँ हमने मदद की उसकी। उनसुरु ज़ैदुन अंसुरु ज़ैदुन उनसुरु ज़ैदुन नंसुरु ज़ैदुन, ये जो है अमर था। अमर का देखिए कैसे बनता है। उनसुरुहु क्या तर्जमा होगा? उनसुरहु मदद मदद कर, अमर का उसकी सीधा है। मदद कर। हाँ, मदद कर उसकी, यानी तू उसकी मदद कर। जवाब अंसुरुहु मैं हाँ, मदद मैं करता करूंगा उसकी। जमा अच्छा, है यहाँ पे सोफा नहीं आएगा यहाँ पर? सब आएगा। देखिए दो तरीके से आता है। एक को आता है आपने बाकायदा अच्छे अंदाज में जवाब देना, फिर सोफा का ले आते सीधा और सा का सीधा ले आते बहुत जल्दी कर दो। और अदरवाइज आप सिर्फ यही दे दें। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने नहीं लिखे, मेरे लिखे हुए जो है वो थे जो टाइप शुदा थे। ये जो है ये पेस्ट है। ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने इनको इसी तरह यहाँ पे रखा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही ले गए। लेकिन मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि हाँ सोफा भी आ सकता है। यहाँ मकसद वो नहीं था, मकसद ये बताना था कि ये डबल जमीरें आ गई हैं। उनसुरहु अंसुरहु उनसुरहु नंसुरहु, एक नई चीज थी जो सिर्फ ये 3 स्लाइडों में पढ़ाने की समझाने की कोशिश की गई है, जो सर से गुजर जाते, क्योंकि आखिरी दिन होता है, आखिरी लम्हे हैं, इसके बाद एंड हो जाती है क्लास। समय तो मुंह के मायने क्या है वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते उसे, तुम सब ने सुना उसे। ABCD। हाँ, एक कैसे आया? यस मुंह ना कुम की मायने बताइए। यस मुंह ना कुम, तोड़ो, कुम को तोड़ के पूरे का तर्जमा करो। वो सब सुनते हैं उन्हें, वो सब सुनते हैं आप सबको, सुनते हैं और सुनेंगे आपको। सबने सुना आपको, वो सब सुनते हैं आपको। बी और सी। वेरी यंसुरूनी का तर्जुमा कीजिए। उसने मदद की मेरी, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी, वो मदद करता है तेरी। वो मदद करता है और करेगा मेरी। करता है और पुरूनी बस याद करो मुझे और याद करो हमें और याद करो मुझे, बस याद करो हमें। जी बस याद कर मुझे। याद करो। हल तंसुरूनी नाम अंसुरुकुम नाम अंसुरु का नाम नसरुतु का नाम नसरनाकुम। ABCD। हल तंसुरूनी नाम अंसुरु का वाहिद आएंगे, अंसुरु का यानी दोनों वाहिद ही आएंगे। हल समेतुम नाम समेतुम नाम समेतुम नाम समेहु नाम समेतुम। ABCD। नाम समेतुम हल नसरतुनी नाम नसरतुहु नाम नसरतुहु नाम नसरतु का नाम तंसुरहु। ABCD। नाम नसरतु का सी। हल दरबकुम मा दरबनी मा दरबकुम मा दरबकुम मा दरबना। ABCD। मार्क उठाइए हो गया। इनका जवाब हमेशा नाम है। हल ज़कुल्लाह नाम ज़करुल्लाह नाम ज़करुल्लाह नाम ज़करुल्लाह नाम ज़करुल्लाह। आगे ये टेबल आपको आते हैं, इसको मैं तेजी से, क्योंकि टाइम आपका चला गया है, आखिरी क्लास है आज, कुर्बानी दीजिए, 2-4 मिनट लगा लिए, शायद कोई काम की चीज आगे आ रही हो और मैं उसकी वजह से आपको रोका हूँ। ये टेबल है, इसे भी, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैं बताऊं। सवाल जवाब है। हल तंसुरूनी नाम अंसुर का, हल तस्मुन नाम नस्मुकुम, हल तस्मुनी
نام ذکر تو کا حل تعلمونہ نام نعلمہ، یہ آپ کو اچھی طرح آتے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہے اس کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے قرآن پاک کے 50% یا اس سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے، اور اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور مزید جو ہے وہ کورسز جو ہے وہ کرنے چاہیے، چاہے وہ آپ فیس لے کر کریں، چاہے وہ آپ آن لائن کوئی میرے جیسا یا کراتا ہے یا سر کراتے ہیں کاشف اکثر، اور انہوں نے ابھی شروع کر دیا ہے QC2 وغیرہ، تو ان سے کر لیجیے۔ اور انشاءاللہ QC2 کے بعد آپ جو ہے کم سے کم 60-70% جو الفاظ پڑھ لیں گے۔ تو آئیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کلاس تو پراپر ختم ہوئی، آپ کے سوال جواب ہیں، اور ساتھ میں آپ کو میں نے کچھ ایگزام